الله الرحمن الرحيم. والقر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملقات و1100 رطل بكسر الراء على الأفصح وفتحها على قلة بالعراقي وقدره 130 درهما على المشهور فيهما وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا و87 شبر مستوى الخلقة على المشهور والمختار عند المصنف وفي الاكتفاء ب27 قول قوي. آج کے اس شرح الامہ کے درس میں ہم اس عبارت پر پہنچے ہیں کہ کور کی وضاحت کی جا رہی ہے. کور کی تعریف اور اس کی مقدار کو بیان کر رہے ہیں. کور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کور وہ کور کے المعتبر فی الطہارت و عدم الانفعال بالملقات. کور ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کور فوراً جو ہے وہ نجس نہیں ہو جاتا نجاست کے ملنے سے، کہ جیسے نجاست گری اور نجاست کے گرنے کے ساتھ ہی وہ نجس ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب تک اس میں نجاست کے ذریعے سے تغیر پیدا نہ ہو جائے وہ نجس نہیں ہوگا، وہ پاک. بات ہے کہ یہ کور جو معتبر ہے طہارت میں بھی، طہارت میں معتبر ہے، یعنی کس چیز کو آپ نے پاک کرنا ہے. جیسے کہ گزشتہ درس میں گزر چکا، قلیل پانی اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ زوال تغیر کے ساتھ ساتھ اس کی ملاقات کروائی جائے کور طاہر کے ساتھ. لہذا یہ کور معتبر ہے طہارت میں، اس قلیل پانی کی طہارت میں معتبر ہے. اور دوسرا یہ کہ عدم الانفعال بالملاقات، کہ یہ منفعل نہیں ہوتا، یعنی نجس نہیں ہوتا صرف ملاقات نجاست کے ساتھ، بلکہ نجاست کے ذریعے سے تغیر پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں یہ کور ہوتا کتنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کور 1100 رطل، یہ 1200 ریتل اس کا جو ہے وہ وزن ہوتا ہے. ریتل کو پڑھنا بے کسر را، افصح قول کی بنا پر، اور غیر افصح قلیل ایک کم قول، قلیل قول یہ بھی ہے افصح کے مقابلے میں کہ اس کو فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ریتل کی بجائے ریتل پڑھا جائے، یہ بھی ایک قول ہے. لیکن افصح یہ ہے کہ اس کو ریتل پڑھا جائے. اور مراد یہاں پر جو 1200 ریتل ہے یہ ریتل عراقی ہے. 1200 ریتل عراقی. اگر پانی اتنا ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اسے کور کہا جاتا ہے. وہ قدر ہو 130 درہما المشہور، اور اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 130 درہم ہے. یہ اس دور میں اتنی قیمت ہوتی ہوگی، اتنا قربانی، اس کی قدر اور قیمت یہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. 130 درہم. یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ ریتل سے مراد ریتل عراقی ہے، اور دوسری اس ریتل کی جو ہے وہ قدر ہے وہ مشہور قول کی بنا پر یہ دونوں کی دونوں فرماتے ہیں کہ یہ شہرت ہے. ریتل عراقی اور ریتل کی مقدار 130 درہم مشہور قول کی بنا پر. یہ فیہما کی ضمیر جو ہے ان دونوں چیزوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ریتل عراقی ہے اور مقدار یہ مقدار ہے جو کہ ہم نے بیان کی ہے ریتل کی. یہ یہاں پر قدر ہو کی ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ریتل کی طرف. وبالمساحت فرماتے ہیں کہ اگر
جو ہے وہ کور کو آپ نے جانچنا ہے، پرکھنا ہے، جو ہے وہ مساحت کے اعتبار سے، پیمائش کے لحاظ سے کتنی پیمائش ہوگی کہ وہ کور ہوگا. مثلا ایک حوض اگر بنایا جائے تو وہ حوض جو ہے وہ کتنا بڑا بنایا جائے، اس کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشہور قول کی بنا پر اور مصنف نے جو اختیار کیا ہے اس قول کی بنا پر یہ جو مساحت ہے کور کی، وہ فرماتے ہیں یہ بنتی ہے 42/7/8. اس سے مراد یہ ہے کہ کور اتنا بڑا بنایا جائے کہ جو ہے وہ 3.5 بالشت اس کا طول ہو، 3.5 بالشت اس کا عرض ہو، اور 3.5 بالشت جو ہے وہ اس کی گہرائی ہے. تو یہ بن جائے گا 42/7/8. جیسے کہ خود صاحب حاشیہ صاحب شارح الرحمہ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِالْمَسَاحِ مَا بَلَغَ مَكَسَّرُهُ. یہ کور مساحت کے اعتبار سے وہ مقدار ہے کہ جس مقدار کا حاصل ضرب پہنچ جائے 42 شبر، 42 شبر و7 شبر، اور 7/8، 42 سے ہی 7/8. اور یہ شبر جو ہے یعنی بالشت مستطیل خلقہ ہونی چاہیے مشہور قول کی بنا پر. جو ہے وہ یہی ہے 42 سے 7/8. اور والمختار عند المصنف، اور مصنف کے نزدیک اختیار بھی ہے. تو لہذا وہ شبر جو ہے وہ مستقل خلقہ ہونی چاہیے، نہ زیادہ بڑی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو، درمیانی ہونی چاہیے. درمیانی بالشت کے ساتھ پیمائش کی جائے. 7 جو ہے وہ صحیح 42 سے 7/8 بالشت کا ایک حوض اگر تیار کیا جائے گا تو وہ جو ہے پورا حوض ایک کور کہلائے گا. وہ اس طرح ہوگا 42 سے 7/8 بالشت ایسے بنے گا کہ 3.5 بالشت طول کو ضرب دیں گے 3.5 بالشت جو عرض ہوگا اس میں، پھر اس کا حاصل ضرب جو ہوگا اس کو ضرب دیں گے 3.5 بالشت جو گہرائی ہوگی اس میں. تو یہ فرماتے ہیں کل یہ حاصل ضرب نکل آئے گا 42 سے 7/8. شارح الرحمہ فرماتے ہیں کہ وفی الاکتفاء ب27 قول قوی، کہ اگر ایک ایسا کور ہو کہ جو 27 بالشت جس کی پیمائش بنتی ہو ب27 27 بالشت، وہ 27 بالشت اس طرح بنے گی کہ طول عرض اور عمق 3 بالشت، 3 بالشت طول کو ضرب دیں گے جو ہے وہ 3 بالشت اس میں جو کہ عرض ہوگا، طول کو عرض میں، پھر اس کا حاصل ضرب جو ہوگا اس کو جو ہے وہ عمق جو ہوگا اس میں 3 طول کے 3 بالشت کو جو ہے وہ ضرب دیں گے عرض کے 3 بالشت میں، اور حاصل ضرب کو پھر ضرب دیں گے جو ہے وہ اس عمق کے 3 بالشت میں. تو یہ کل 27 بالشت بن جاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ 27 بالشت میں بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی قول قوی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں روایت موجود ہے جو اسماعیل بن جابر جو ہے وہ ابی عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اور یہ وسائل شیعہ میں موجود ہے. ابواب المطلق اس میں یہ روایت موجود ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کم القر کتنا ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ قالا، امام علیہ السلام نے فرمایا
सलासत अशबार फी सलासत अशबार, 3 बालिश्त को 3 बालिश्त में ज़रब दे दो और उस हासिल ज़रब को फिर तानी 3 बालिश्त जो है वो उसमें ज़रब दे दो। तो ये 27 बालिश्त जो है ये भी फरमाते इस पर भी इत्तफाक किया जा सकता है। और ये कौल कवी जो शायर रहमान ने फरमाया शेख सानी ने, इसमें इनका जो है रुझान लगता है और ये फतवा कहा जाता है शेख सानी। फरमाते इस दौर में अगर कुर को देखा जाए कि कुर जो है वो किलो के एतबार से कितने किलो बनता है, किलो में और ग्राम में। तो फरमाते किलो और ग्राम के एतबार से अगर हम देखें तो जो कुर है, कुर पानी, उसकी मिकदार किलो के एतबार से ये होगी 376 किलो और 740 ग्राम। जिस पानी का वजन 376 किलो और 740 ग्राम हो जाए, वो पानी इस दौर में हम इतने वजन वाले पानी को, इतने किलो और ग्रामों में पानी को जो है हम कुर कहेंगे। वो कुर की मिकदार पानी होगा और उस पर कुर के अहकाम जो है वो लागू होंगे। फिर फरमाते हैं कि वयन जो सुलमाल कलील व मादूनल कुर वल बेर, कहते हैं कि एक कलील पानी होता है और कलील पानी वो होता है जो कुर से कमतर होता है, और जो है एक बेर होता है। तो वो फरमाते हैं कि इन दोनों पानियों के नजस होने के बारे में बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं एक तो कलील पानी वह मादूनल कुर, कलील वो होता है कि जो कुर से कमतर होता है, ये भी यनजुसुल कलील, यनजुसुल माउल कलील बिल मुलाकात वल बेर, और बेर भी फरमाते हैं कि यनजुसु बिल मुलाकात। कलील पानी की भी ये खासियत है, जैसे ही नजासत गिरेगी नजस हो जाएगा, और कुआं जो है उसका पानी भी जैसे ही उसमें नजासत गिरेगी वो नजस हो जाएगा। कलील पानी के बारे में बता चुके हम कि वो होता है कि जो दूनल कुर होता है, कुर से कमतर होता है। बेर क्या है? बेर फरमाते हैं वह हुआ मजमअ माइन नौबिन मिनल अर्ज़, बेर पानी का वो मजमा होता है। बेर उसे कहते हैं पानी के जमा होने का मकाम, जमा होने की जगह, कि ऐसा पानी के नाबे में नजर आ जो जमीन से फूटता है। ला यतअद्दहु गालिबन, लेकिन ये गालिबन उस मजमा बेर से तअद्दी नहीं करता। ये पानी फूटता है लेकिन कुएं का जो उसका इंतहा होती है, ऊपर उसका मुंह जो होता है उस तक आता है और वहां तक रहता है। चश्मे की तरह नहीं जैसे जारी पानी होता है कि फूटता है और जारी हो जाता है, ऐसा नहीं। ला यतअद्दहु गालिबन, ये गालिबन कुआं ऐसा होता है। गालिबन से मुराद यहाँ ये कि कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा कुआं भी हो जिसका पानी जो है वो ताती कर जाए और आगे बहना शुरू हो जाए, जारी हो जाए, हो सकता है ऐसा। भला यखरुजु अन मुसम्मा उर्फन, और ये कुआं जो है उसकी ये खासियत है, एक तो ताती नहीं करता उसका पानी उस कुएं से, और मुसम्मा बेर से खारिज नहीं होता उर्फन। उर्फ में बेर के नाम से खारिज नहीं होता। बेर के नाम से तब खारिज होगा ना जब पानी जारी हो जाए, पानी चलना शुरू हो जाए, बहना शुरू हो जाए, तो कहेंगे जारी पानी नहीं। उर्फ में यही कहा जाता है कि बाबा बेर वो है जिसका पानी रुका रहे, जितना निकाला जाए उतना ही हो जाए, जितना निकाला जाए उतना फिर वो भर जाए और वहीं रुक जाए। तो ये है उर्फन से मुराद के ला यखरुजु अन मुसम्मा, कि वो मुसम्मा बेर से खारिज भी नहीं। तो ये दोनों पानी कलील और बेर के पानी मुलाकात नजासत के साथ मशहूर को अल मशहूर फीहिमा, इन दोनों में मशहूर ये फीहिमा की ज़मीर जो है वो कलील और बेर की तरफ लौट है, इनमें दोनों में मशहूर ये कि ये नजस हो जाए। जैसे ही नजासत गिरेगी नजस, रंग बो ज़ायका नजासत की वजह से उसमें बदला है या नहीं बदला, फर्क नहीं पड़ता।
بل کاد یکون اجماع، بلکہ قریب ہے اس کے پر اجماع، مشہور ہی نہیں بلکہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہ دونوں پانی، قلیل پانی اور کنویں کا پانی جو ہے وہ ملاقات نجاست کے ساتھ نجس ہو گیا۔ خوب یہ بات ہوگی کہ نجس ہو گیا، اب اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر قلیل پانی کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کریں گے، پھر جو ہے وہ کور کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ قلیل وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذُكِرَ، مطلب ایک تو قلیل ہے، قلیل پانی پاک ہو جائے گا کس چیز کے ساتھ؟ اس چیز کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا، یا بما ذکر جس کو مصنف نے ذکر کیا، وہ کیا پیچھے گزر چکا مصنف نے بیان کیا تھا، وہ ملاقات القرہ الوجہ صاف۔ مصنف نے وہاں پر پیچھے جو ہے جاری پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا اور قلیل پانی کو پاک کرنے کا طریقہ۔ جاری پانی کے پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ زوال تغیر ہو جائے بس، لیکن قلیل پانی کے پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ زوال تغیر کے ساتھ ساتھ اس قلیل پانی کو کور کے ساتھ ملاقات بھی کروائی جائے، بھی ایسے یہاں پر اس سے مراد یہ بما ذاکرہ سے مراد یہ وہ ملاقات القرہ الوجہ سابق، وجہ سابق سے مراد یہی ہے کہ زوال تغیر بھی ہو اور کور کے ساتھ ملاقات بھی ہو، لیکن یہ زوال تغیر جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ زوال تغیر جو ہے وہ ہو اور ساتھ ملاقات کر ہو، یا ملاقات کر ہو اور زوال تغیر بعد میں، ایسا نہ ہو کہ زوال تغیر پہلے ہو جائے اور کر کی ملاقات جو بعد میں ہو۔ علی وجہ سابق سے مراد یہ، جیسے کہ پیچھے وضاحت ہو، اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ یطہر القلیل بما ذکر وَيَطْهُرُ وَكَذَا وَيَطْهُرُ بِمُلَاقَاتِ الْجَارِ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ عَالِيًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرًّا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ يَقُولُ بِمُقَالَتِهِ فِيهِ۔ قلیل پانی اس طرح بھی پاک ہو جائے گا کہ جاری پانی کے ساتھ اس قلیل نجس پانی کی ملاقات کروائی جائے، لیکن یہ جاری پانی جس کے ساتھ قلیل نجس کی ملاقات کروائی جائے گی، اس کی شرط یہ کہ مساویاً لہ، کہ یہ جاری پانی جو ہے وہ مساوی ہو قلیل پانی کے ساتھ، او اولیاً علیہ، یا یہ جاری قلیل پانی سے جو ہے وہ علو رکھتا ہو، بلند ہو، پھر فرق نہیں پڑتا کہ یہ قلیل پانی اس جاری پانی کے ساتھ جو مساوی ہو یا بلند ہو، اس کے ساتھ جیسے ملاقات ہوگی یہ پاک ہو جائے گا، فرق نہیں پڑتا۔ ان لم یکن قرآن، اگر کہ یہ قلیل پانی قرنا بھی ہو، قرنی بھی ہے یہ جاری پانی، تب بھی یہ قلیل پانی اس کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے پاک ہو جائے گا، لیکن یہ شرط عند المصنف ہے کہ یہ جاری پانی قرنا بھی ہو عند المصنف ومن یقول بمقالۃ فیہ، اور اس فقی کے نزدیک جو مصنف کے قول کا قائل ہے جاری پانی میں، کیونکہ مصنف جاری پانی میں مصنف کا قول اور تھا اور علامہ ہلی اور ایک جماعت کا قول وہ اور تھا، لہذا جو یہ مصنف کے نزدیک ہے اور مصنف کے نظریہ کو جو مانتا ہے اور جو اس نظریہ کا قائل ہے۔ ایک اور چیز کے ساتھ بھی قلیل پانی جو پاک ہو جائے، وقوع الغیث علیہ اجماع، جو اس پر جو ہے غیث واقع ہو، غیث مسلدھار بارش، ایک ہوتا ہے مطر، یہ مطلقاً بارش کو کہتے ہیں، یہ ہر بارش کو کہا جائے، مسلدھار ہو غیر مسلدھار ہو جیسے بھی ہو، لیکن غیث اس بارش کو کہا جاتا ہے جو مسلدھار ہو، جو یک بارگی پورے جسم اور بدن کو گھیر لے اور بھگو دے۔ تو یہ پانی جو قلیل پانی نجس ہے، اس پر جو ہے وہ غیث پڑے یعنی مسلدھار بارش پڑے تو تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، اس پر اجماع ہے۔ یہ تو تھا قلیل پانی کے پاک کرنے کے 3 طریقے۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرَ بِمُطَهِّرٍ غَيْرِ مُطْلَقًا، اور فرماتے ہیں کہ اب بیر کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں وَيَطْهُرُ الْبِئْرَ، بیر پاک ہوگا بِمُطَهِّرٍ غیر بیر کا جو مطہر ہے، جو غیر بیر کو پاک کرنے والی چیز ہے مطہر ہے،
اس مطہر کے ساتھ بیر بھی پاک ہو جائے گا مطلقاً. مطلقاً سے مراد یہ ہے یعنی جو بھی مطہر غیر بیر ہے وہی مطہر بیر ہو جائے گا. لیکن بعض شارحین حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مطلقاً کی قید شارح الرحمہ نے جو ہے یہاں بیان کی ہے، یہ مطلقاً کی قید درست نہیں ہے کہ ہر مطہر غیر بیر مطہر بیر ہوتا ہے. مطلب کہ حالانکہ آپ جان چکے ہیں کہ غیر بیر کا مطہر زوال تغیر بھی ہے. جیسے کہ پیچھے گزر چکا جاری پانی اگر نجس ہو جائے تو اس میں زوال تغیر ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو یہ زوال تغیر مطہر ہے جاری پانی کے لیے، حالانکہ تنہا زوال تغیر جو ہے وہ بیر کے لیے مطہر نہیں ہے. تو اس لیے مطلقاً کی جو کلمہ آیا ہے قید آئی ہے، اس پر بعض نے اشکال کیا ہے. لہذا ایک تو یہ ہو گیا کہ فرما رہے ہیں کہ یا دور البیر شارح الرحمہ کے بیر پاک ہو جائے گا بے مطہر غیر مطلقاً، اور اس کے علاوہ اور کن چیزوں سے پاک ہوگا. وہ بالنزع جمیل البعیر، فرماتے اسی طرح اگر اس میں بعیر گر جائے اور وہ مر جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نزع جمی پورے کے پورے بیر کے پانی کو نکالا جائے، بیر کو خالی کیا جائے. تو خالی کیا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے سے بھی پاک ہو جائے گا. اس طرح بھی بیر پاک ہو جاتا ہے. بعیر کیا ہے؟ فرماتے بعیر وہو من الابل وہو من الابل بمنزلۃ الانسان یشمل الذکر والانثى الصغیر والکبیر. فرماتے یہ ابل بمنزلہ انسان، جیسے انسان جو ہے وہ انسان صغیر، انسان کبیر، انسان مذکر، انسان مؤنث کو شامل ہے، اسی طرح یہ ایبل جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یعنی بعیر جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، مذکر مؤنث صغیر اور کبیر تو سب کو شامل. یعنی بعیر سے مراد یہ چھوٹا اونٹ، بڑا اونٹ، مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی بھی گر جائے تو وہ نجس ہو جائے. لیکن نجاست اس کی نجاست سے مراد یہاں جیسے کہ بیان ہو رہا ہے مراد میں نجاست المستند الی موت ہی، تو اس کی موت کی طرف جس کی سند دی گئی ہے. تو لہذا فرماتے ہیں گرے مر جائے، مرنے کے بعد اس اونٹ کو نکالا جائے، نکال کر جو باہر پھینک دیا جائے اور اس کے بعد جو اس کو اس سے جو ہے تمام پانی کو جو ہے نکال دیا جائے. وقت الصور، اس طرح فرماتے ہیں نزع جمی کے ساتھ کنواں پاک ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ سور کے لیے، یعنی نزع جمیہ للسور، جس طرح للبعیر اس طرح للسور، تمام کنویں کے پانی کو باہر نکال دیا جائے. فرماتے ہیں کہ سور کے بارے میں فرماتے ہیں قیل ہوا ذکر البکر، کہ سور جو ہے یہ ذکر البکر ہے، یعنی گائے کا مذکر، جسے آپ جو ہے وہ بیل کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ سور جو ہے وہ بکر کا مذکر اگر گرے، سور گرے نہ کہ بکر، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ نزع جمی. والاولا اعتبار و اطلاق اسم عرفا مع ذالک، مطلب اولا جو ہے یہاں یہ کہ اعتبار و اطلاق اسم عرفا مع ذالک، ایک تو یہ کہ مذکر ہونا چاہیے، مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی بکر کا ذکر ہونا چاہیے، مذکر ہو، اور ساتھ ساتھ جو اس پر سور کا نام بھی صادق آئے، سور کا نام اس پر اطلاق ہوتا ہو. تو یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ گائے کا مذکر جو ہے گائے کا مذکر جو ہے وہ کافی ہے، تو وہاں تو بچڑا بھی ہو جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بچڑا کافی نہیں ہوگا بلکہ سور ہو. کیوں؟ فرماتے سور اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر سور سے مراد وہ مذکر ہے کہ جس میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ سارا یسیروں کو اس سے کام بھی لیا جا سکتا ہو. سارا یسیر والا کام اسے مراد یہ ہے کہ زمین کو چیرنے کا کام، اس میں وہ ہل جوتنے کا کام بھی اس سے لیا جا سکتا ہو. لہذا تنہا بچڑا جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ بیل ہو جس سے ہل بھی جوتا جا سکتا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے. اور اس طرح فرماتے ہیں کہ
نزع جمی کا حکم خمر کے لیے بھی ہے، قلیل ہو و کثیر ہو، چاہے تھوڑا ہو چاہے وہ خمر زیادہ ہو، شراب یعنی تو تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ نزع جمی کا حکم ہے مسکر مائع کے لیے، وہ نشاور چیز جو کہ مائع ہو بالاسالہ، اسالتاً بہنے والی ہے، جو اسالتاً بہنے والی ہے اس کے لیے یہ، اگر وہ کنویں میں گر جائے، جس طرح شراب گر جائے، سور گر جائے، بعیر گر جائے، تو فرماتے ہیں کہ ان سب کے لیے نزع جمی ہے، پورے کا پورا کنواں جو ہے وہ خالی کیا جائے گا۔ تو مسکر مائع بالاسالہ، اصل میں بہنے والی ہو، بالذات اور بالاصل بہنے والی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسکر مائع بالاسالہ اگر نہ ہوگی، جیسے مثال کرو بھانگ ہے، بھانگ جو ہے وہ مسکر ہے لیکن مائع بالاسالہ نہیں ہے، اگر خود بھانگ کی بوٹی جو ہے وہ توڑی ہوئی وہ گرتی ہے تو وہ کیونکہ مائع نہیں ہے تو اس کے ساتھ پانی نجس نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ نجس اگرچہ نجس کے حکم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نزع جمی کی بات ہو رہی ہے، تو نزع جمی اس کے لیے ہم حکم نہیں لگائیں گے اور حکام نہیں لگاتے۔ اس طرح دم الحدث، دم حدث کے لیے بھی نزع جمی ہے، اور دماء الثلاثہ المشہور، اور یہ فرماتے ہیں کہ دماء ثلاثہ ہے، فرماتے ہیں کہ مثلا حیض کا خون اور استحاضہ کا خون اور نفاس کا خون، یہ تین خون اگر گر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نزع جمی کا حکم ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے لیے نزع جمی ہے اگر کنویں میں گر جائیں اور کنویں کا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے۔ وَالْقُرُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ الْانْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاتِ، اور کور پانی، وہ کور کے جو معتبر ہے طہارت میں کہ کسی نجس پانی کو پاک کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر ملاقات کروائی جائے، وَعَدَمِ الْانْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاتِ، اور کور کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ صرف ملاقات نجاست کے ساتھ نجس نہیں ہوتا، وہ الف و مئۃ رطل بکسر الراء علی الافصاح، مانتے ہیں کہ وہ 1200 رطل ہوتا ہے، بکسر الراء، رطل را کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے، الافصاح افصا قول کی بنا پر، فتح علی قلتن، اور علی قلتن یعنی افصا کے مقابلے میں ایک قلیل قول یہ ہے کہ اس کو را کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی راتلن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ 1200 ریتل یا رتل بالعراقی، رتل عراقی مراد بقدر ہو، اور اس ریتل کی مقدار، قدروں کی ضمیر ریتل کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کی مقدار جو ہے اس کی قدر و قیمت 130 درہم، فرماتے ہیں 130 درہم ہوتی ہے، المشہور فیہما، یہ فرماتے ہیں مشہور ہے ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ فیہما کی ضمیر عراقی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ رتل سے مراد عراقی ریتل ہے، اور ریتل کی مقدار جو ہے وہ 130 درہم ہے، ان دونوں چیزوں میں شہرت یہی ہے۔ وبالمساحت ما بالغ مکسر ہو، اور فرماتے ہیں کہ مساحت پیمائش کے اعتبار سے کور یہ ہوگا، ما وہ مقدار ہے، بالغ مکسر ہو جس کا حاصل ضرب پہنچ جائے 42 شبرن و سبعۃ اسمان شبرن، 42 صحیح 7/8 شبر کے مستوی الخلقہ المشہور، جو کہ مستوی الخلقہ ہو مشہور قول کی بنا پر، شبر جو ہو وہ بھی درمیانی شبر ہو، نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی۔ والمختار عند یہ المشہور ہے، والمختار عند المصنف، اور مصنف کے نزدیک بھی اسی کو اختیار کیا گیا۔ وفی الاکتفاء ب27 قول قوی، اور فرماتے ہیں کہ 27 یعنی 27 بالش جس کا حاصل ضرب نکلے، جس جو ہے وہ حوض کا، اس میں اکتفا کرنے میں بھی قول قوی ہے کہ وہ بھی کر ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ کل 27 بالش جس کا بنتا ہو حاصل ضرب طول عرض اور عمر کا۔ یرجس الماء القلیل، قلیل پانی نجس ہو جائے گا، وہ ما دون القر، یہ قلیل پانی وہ پانی ہوتا ہے جو قر سے کم تر ہوتا ہے، والبیر، اور بیر بھی نجس ہو جاتا ہے۔ بیر کیا؟ وہ مجمع ماء ناب من الارض لا يتعدى غالبا، یہ فرماتے ہیں کہ پانی کے جو ہے وہ جمع ہونے کا مقام ہوتا ہے، اور وہ پانی کے جو زمین سے پھوٹتا ہے، لا يتعدى غالبا، یہ پانی غالباً جو ہے اس مجمع بئر سے جو ہے تعدی نہیں کرتا، ولا يخرج من مسماها،
عرفن و عرفن جو ہے مسمى بیر سے خارج نہیں ہوتا. یہ دونوں پانی جو ہے وہ کلیل اور بیر جو ہے وہ نجس ہو جاتے ہیں بالملاقات، ملاقات نجاست کے ساتھ. المشہور فیہما، ان دونوں میں مشہور یہی ہے. بلکہ یقول اجبان، بلکہ قریب ہے کہ اس پر اجماع بھی ہو. وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذَكَرَ، قلیل پانی پاک ہو جائے گا اس چیز کے ساتھ جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے. وہ ملاقات القرء الوجہ سابق، کہ اس قلیل پانی کی ملاقات کروائی جائے قر کے ساتھ وجہ سابق کے طور پر. وَكَذَا يَطْهُرُ بِمُلَاقَاتِ الْجَارِ مُصَابِيًا لَهُ أَوْ عَالِيًا عَلَيْهِ، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ جو قلیل پانی ہے وہ پاک ہو جائے گا جاری کے ساتھ ملاقات کروانے کے ذریعے سے. ایسا جاری کہ مساوی اللہ، جو مساوی ہو قلیل کے ساتھ، اور عالین علیہ، یا اس قلیل سے بلند ہو. لہو کی ضمیر اور علیہ کی ضمیر یہاں پر جو ہے وہ قلیل کی طرف لوٹ رہی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ قُرًّا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، فرماتے اگرچہ یہ جاری پانی قر نہ بھی ہو مصنف کے نزدیک. وَمَنْ يَقُولُ، اور اس فقی کے نزدیک یقول بمقالتی فیہ، کہ جو قائل ہے مصنف کے قول کا فیہ جاری پانی، وہ بوقوع الغیث علیہ اجماع، اور اس طرح جو ہے یہ قلیل پانی پاک ہو جائے گا اس چیز کے ساتھ کہ اس قلیل پانی پر مسلادار بارش برسے اجماعاً، اجماعی طور پر. ویت البیر بمطہر غیر ہی مطلقاً، وہ فرماتے ہیں کہ بیر پاک ہو جائے گا غیر بیر کے مطہر کے ساتھ مطلقاً، یعنی جو بھی غیر بیر کا مطہر ہے اس کے ساتھ بیر بھی پاک ہو جاتا ہے. وہ بنز جمی ہی، اور فرماتے ہیں نز جمی کے ساتھ، یعنی یہ ہے کہ بیر کا یعنی کنویں کا سارا پانی خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے، نز کر دیا جائے، تب بھی پاک ہو جائے گا. کس کے لیے؟ للبعیر، بعیر کے لیے. وہ من الابل، یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایبل ہے بمنزلۃ الانسان. بعیر ایبل کو کہتے ہیں، بمنزلہ انسان ہے، جس طرح انسان یشمل الذکر والانثى والصغیر والکبیر، اس طرح فرماتے ہیں یہ ایبل بھی یعنی بعیر بھی جو ہے مذکر مؤنث صغیر اور کبیر سب کو شامل ہے، سب کا یہی حکم ہوگا. والمراد من نجاست المستند الى موتہ، اور اس بعیر کی نجاست سے مراد وہ نجاست ہے جو اس کی نسبت اس کی موت کی طرف ہو، یعنی گرے مر جائے. وقت السور، اس طرح سور بھی اس کے لیے بھی نظر جمی کا حکم ہے. کنویں میں اگر گر جائے مر جائے تو اس کے لیے بھی نظر جمی کہ تب وہ پاک ہوگا اگر پورا کنواں خالی کیا جائے. قیلا ہوا ذکر البکر، کہا گیا کہ یہ بکر کا مذکر ہے، یعنی گائے کا مذکر جو پیل ہوتا ہے. والاولا، اور اولا یہ ہے اعتبار و اطلاع کے اس میں ہی کہ اس کے فرماتے ہیں ذکر البکر کے جو ہے جو سور ہے، یہ سور کے اسم کا اطلاق بھی ہو عرفان، جو ہے وہ عرف میں معذالے کا ذالک کی اشارہ ذکر البکر کی طرف ہے کہ ذکر بکر بھی ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کے اسم کا اطلاق بھی، سور کا نام بھی اس پر صادق آئے. والخمر، اور خمر کے لیے شراب کے لیے بھی نظر جمی کا حکم ہے. شراب اگر کنویں میں گر جاتی ہے تو نجس ہو جائے گا، اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ نظر جمی کر دیا جائے، پورا کنواں خالی کیا جائے. قلیل ہو کثیر ہو، یہ قلیل ہو خمر یا کثیر ہو. والمسکر الماء بالاسالہ، اس طرح مسکر نشاور چیز جو مائع بالاسالہ ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. ودم الحدث، اور دم حدث کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر گر جائے 3 خون ہوا دماء ثلاثہ المشہور، مشہور قول کی بنا پر یہی حکم ہے دماء ثلاثہ کے لیے. یہ اگر کنویں میں گر جاتے ہیں نجس ہو جائے گا تو کنویں کو پاک کرنے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو نظر جمی کیا جائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.